میرے لیے ڈاکٹر فاروق صاحب کا اردو زبان و ادب سے ایجوکیشن کے مضمون کی طرف منتقلی کا سفر دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایم اے اردو کرنے اور کالج میں بطور اردو لیکچرار تقرری کے بعد قائد اعظم میرٹ اسکالرشپ پر انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کے لیے ایجوکیشن کے مضمون کا انتخاب کیا۔ ہر مضمون کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اردو کے استاد، شاعر اور مصنف کے بعد ایجوکیشن کے مضمون میں پی ایچ ڈی کے تعلیمی لوازمات کو پورا کرنا ان کے لیے بلا شبہ مشکل اور کٹھن کام ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کام اپنی محنت، لگن اور خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت کی بدولت احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جامعہ زکریا کے شعبہ ایجوکیشن میں بطور استاد ملازمت اختیار کی۔ اس شعبہ میں ڈاکٹر مشتاق احمد گراہم، ڈاکٹر ریاض الحق طارق، ڈاکٹر علی اسد الملک، ڈاکٹر جمیل حسین شاہ، مسز ممتاز رحیم جو ابھی تشریف لائی ہیں، چیلنج ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف بطور استاد اپنی الگ شناخت بنائی، بلکہ اپنے پیشہ ورانہ رویے اور شخصی اوصاف کی بنا پر طلباء کو اپنا گرویدہ بھی بنایا۔ ڈاکٹر صاحب کے شعبہ اردو کی بجائے شعبہ ایجوکیشن میں ملازمت اختیار کرنے ڈاکٹر انوار احمد سمیت اردو ادب سے وابستہ ان کے جاننے والوں نے اس پر برملا گلے کا اظہار کیا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر احمد فاروق صاحب کے اس فیصلے سے شعبہ ایجوکیشن کو ایک بہترین استاد اور محقق میسر آئی۔ ایک اور چھوٹا سا میں اقتباس پڑھوں گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی کے دوران ہمیں بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب شعر کہتے ہیں۔ جب پتہ چلا تو ڈاکٹر صاحب بڑے اصرار کے بعد کلاس میں ہمیں اپنے اشعار سناتے، ورنہ شعراء حضرات تو سامعین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد کیا جائے تو اچھا لگتا ہے کہ ان کی کتاب حصار خواب میں شامل کئی اشعار میں نے ڈاکٹر صاحب سے کلاس میں سنے تھے۔ بعد میں جامعہ زکریا میں ان کا رفیق کار بننے کے بعد مجھے ان سے ان کی تازہ غزلیں اور اشعار سننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ شعبہ ایجوکیشن کے کمیٹی روم میں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ والی نشست پر تشریف رکھتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے اس وقت شعبہ ایجوکیشن جامعہ زکریا کے تمام اساتذہ ڈاکٹر فاروق صاحب کے شاگرد ہیں۔ ہماری درخواست پر ڈاکٹر صاحب ٹی روم میں درمیان کی نشست پر بیٹھتے تھے تاکہ تمام لوگ ان کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب خود سے نہیں بلکہ ہمارے پرزور اصرار پر اپنی کوئی تازہ غزل یا شعر سنانے پر راضی ہوتے۔ یہ واقعہ بھی کبھی کبھار پیش آتا، لیکن جب بھی ایسا ہوتا تو پورے دن اس کی خوشگواریت برقرار ہے۔ ان کے نرم اور شیریں لب و لہجے سب متاثر تھے۔ یہ کہنا بجا ہوگا، ہائے وہ ایک شخص جس کی خوبی گفتار سے عشق اردو سے ہوا اور شاعری اچھی لگی۔ میں خاص طور پر طارق جاوید مشتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے بعد ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر مختلف جو مضامین ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک کتاب کی صورت میں نے جمع کیا۔ اس کے علاوہ ان کی تحریریں بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس سارے سفر میں اس حوالے سے اتنا کوئی یقین نہیں ہوں کہ یہ لفظ ایسے ہی ہے یا ایسے ہے، تو انہوں نے جو نام لیا کہ میں ترمذی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر شبیب حیدر ترمذی صاحب ہمارے اساتذہ کے لیے بھی رہنمائی کا جو ہے کام کرتے ہیں۔ میں ایک تو یہ اعزاز کی بھی بات ہے اور ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے کہ ان شخصیات نے ہمیں وقت دیا ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا کہ میں 1990-92 میں اس شعبہ ایجوکیشن جامعہ زکریا کا طالب علم بنا، اور تب یہ بلڈنگ نہیں تھی، دوسری عمارت تھی، سوشل سائنس بلاک تھا جس میں ایم اے ایجوکیشن کی کلاسز ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر ہوتے تھے اور بحیثیت اسٹوڈنٹس ان سے بڑا رابطہ ہوتا، اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی کم ہوتی تھی، تو ڈاکٹر صاحب ہر طرح سے رہنمائی کرتے، اور اس وقت ان کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس کی تقریبات ہیں مختلف ویلکم پارٹی، فیئرویل پارٹیز، اس کے لیے اسکرپٹس کو دیکھنا
تو میرا ان کے ساتھ اتنا اچھا تعلق تھا کہ کئی دفعہ بغیر دیکھے وہ کہہ دیتے کہ یہ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں ہیں. 2 مضامین 2 کورسز میں نے ان سے پڑھے, فلسفہ تعلیم اور تدریس اردو. فلسفہ تعلیم و شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد جانتے ہیں کہ فلسفہ تعلیم ایک بڑا مشکل مضمون اور کورس ہے, پڑھانا بڑا مشکل ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑی مہارت سے پڑھاتے تھے. اور جب میری جاب ہوئی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں